رات گئے ہماری ضلع انتظامیہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ صوبائی حکومت کے محکمہ داخلہ نے باجوڑ میں بلکہ پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کیا ہے. تو مجھے انتہائی افسوس بھی ہوا. جیسا کہ اب سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جب 29 جولائی کو ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے غیر اعلانیہ طور پر آپریشن شروع ہوا تو ان لوگوں نے لوئی مامون میں جو ایک تحصیل ہے وہاں 25 دیہاتوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ یہاں پر ملیٹنٹ موجود ہے اور ہم اس کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. اب بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے تو مسلسل لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، لیکن جب سے یہ 2 دن ہوئے ہیں تو 2 دن میں مسلسل لوگ نکل رہے ہیں تاکہ سیف ایریا میں جا کر وہاں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور فیملی کو محفوظ بنایا جا سکے، اس کے لیے نکل رہے ہیں. جبکہ اوپر سے ان لوگوں نے پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کر دی ہے. میں یہاں آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں باجوڑ کے مظلوم اور محکوم عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچا سکوں، اس ریاست کے حکمرانوں کو بتا سکوں، اس ریاست کی جو اسلام آباد میں بیٹی اشرافیہ ہے ان کو بتا سکوں، اور اس ریاست کے جو مقتدر قوتیں ہیں جو اس ریاست کے ہر فیصلے کا اختیار انہوں نے لیا ہے اس کو بھی آگاہ کر سکوں. دوستو، ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا صوبائی حکومت نے کہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پورے علاقے کا یا پوری تحصیل کا یا پوری ضلع کا میجر آپریشن کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. تو پھر آج جو کرفیو پوری باجوڑ میں نافذ کر دی گئی ہے، لوگوں کو مشکلات ہے، لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے، تو یہ بتائے اس قوم کو اپنی پوزیشن واضح کر دے کہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے کہ ایک میجر آپریشن ہے. جس طرح 22 میگا آپریشن پختونخوا میں ہو چکے ہیں اور ان 22 آپریشن کی جو نتائج ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ملیٹنٹ تو ختم نہیں کی گئی لیکن ہمیشہ نقصان سویلین نے اٹھایا ہے. اس میں سویلین زیادہ جو ہے نا افیکٹ ہو چکے ہیں، سویلین کی شہادتیں ہو چکے ہیں، ہمارے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں. اس دفعہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہاں پر ایک میجر آپریشن شروع کر رکھا ہے ان لوگوں نے. تو صوبائی حکومت اپنی پوزیشن واضح کر دے کہ اس آپریشن کی اجازت آپ لوگوں نے کس بنیاد پر دی. کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ٹارگیٹڈ آپریشن کی اجازت دے رکھی ہے تو کیا یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے کہ پوری باجوڑ کو جو ہے نا لینڈ لاک کر دیا گیا ہے، پوری باجوڑ میں کرفیو نافذ کر دی گئی ہے. ان علاقوں میں جہاں پر شدت پسندی ہے وہاں اگر یہ لوگ کرفیو لگاتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس ایک جواز ہوگا، چلو ہم مانتے ہیں. لیکن خار میں، سلارزو میں، عثمان خیل میں اور جو مین شاہراہ ہے خار بازار سے لے کر ناوگئی تک اور خار بازار سے لے کر راغہ تک اور اس طرح منڈا تک، ان تمام شاہراہوں پر ان لوگوں نے کرفیو کیوں نافذ کر دی گئی؟ یہ ہمارے ساتھ، ہمارے وطن کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، انتہائی زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے اوپر غیر اعلانیہ طور پر آپریشن مسلط کی جا رہی ہے اور اس آپریشن کے جو نتائج ہیں وہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ اس آپریشن کے نتائج ہمارے سامنے ہے. 20-25 سال سے یہ ملیٹنسی قبائلی اضلاع پوری پختونخوا میں ہو رہی ہے اور ہر دفعہ ہم نے قبائلی اضلاع کے عوام نے نقصان اٹھایا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو اس صوبے کی حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے، اگر ان لوگوں نے اتنے میجر آپریشن کرنے کا ارادہ تھا، اگر ان لوگوں نے وہاں پر جتنے لوگ آج ڈسپلیس ہو چکے ہیں ہزاروں کے تعداد میں، ان کے لیے پہلے سے انتظامات کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ میں پچھلے 3 دن سے باجوڑ میں مصروف عمل رہا. میں تقریباً رات 11 بجے اپنے گھر واپس چلا گیا تھا. 11 بجے تک ہم لوگوں کو مختلف سکولوں میں ایڈجسٹ کر رہے تھے. وہاں پر اس وقت تقریباً 60-70 سکولوں میں عوام کو ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے. لیکن بدقسمتی سے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سینکڑوں لوگ اب بھی مختلف راستوں میں، اس گرمی میں، اس دھوپ میں وہ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں.
ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं, खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं, और जो स्कूलों में हमने लोग वहाँ रखे गए हैं उसके लिए बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं, खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं। तो ये कबाइली अजला और ख़ासकर बाजवड़ के साथ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। मैं रियासती इदारों को, सूबाई और वफाकी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ आप लोगों की वसातत से कि खुदारा हमारे साथ जो जुल्म आप लोगों ने रवा रखा है और हमारे ऊपर आप लोगों ने जो नामनहाद जंग मुसल्लत कर रखे हैं, इससे कबाइली अजला का बच्चा बच्चा बाखबर है और कबाइली अजला की आवाम मज़ीद बदमनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कबाइली अजला की आवाम मज़ीद अपने घर बार नहीं छोड़ सकती। इस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रोक दिया जाए और कर्फ्यू को फौरी तौर पर उठाया जाए ताकि वहाँ के गयूर अवाम जो अपने मतदाब के तहत मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान वहाँ पर अपने मतदाब के तहत लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको खुराक पहुँचा रहे हैं, उनके लिए दवायात पहुँचा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ स्कूलों में फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो सरकार कहाँ है, रियासत कहाँ है, रियासती मशीनरी कहाँ है? जब अवाम अपने मतदाब के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, मैं उन तमाम बाजवड़ के गयूर नौजवानों को और अवाम को सलाम पेश करता हूँ, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पुख्तून रवायात की एक मिसाल कायम की और इंसानी हमदर्दी की एक मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत कर रही है। मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि पिछले एक साल से मैं मुसलसल फ्लोर ऑफ द हाउस इस सूबाई हुकूमत को और फेडरल हुकूमत को मुतबन्ना कर रहा था कि कबाइली अजला में दोबारा से बदमनी शुरू हो चुकी है। मिलिटेंसी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। खुदा इस हवाले से कुछ इक़दाम उठाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी भी संजीदा नहीं लिया। न सूबाई हुकूमत ने इनको संजीदा लिया और न वफाकी हुकूमत ने इसको संजीदा लिया। यहाँ पर जिन महकमों की जिम्मेदारी है, हमारी मिलिट्री फोर्सेस और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, बल्कि पुख्तनख्वा के बच्चा बच्चा और तमाम आवाम ये सवाल उठाना चाहती है कि जब डेवलपमेंट लाइन पर आप लोग डिप्लाई है, वहाँ पर 2014 में कंटातार लगे हैं, चौकियाँ बनी है, तो ये मिलिटेंट कहाँ से आए, किन रास्तों से आए? क्या आप लोगों को पता नहीं था? क्या आप लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, किन किन जगह पर ये मौजूद है, ताकि उस वक्त आप लोग इसके खिलाफ एक्शन करते, ताकि उस वक्त आप लोग इसके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करते। लेकिन नहीं, जब आप लोगों ने दानिस्ता, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने दानिस्ता तौर पर यह मौका फराहम किया ताकि वो लोग यहाँ आए और बदमनी पिलाए और कबाइली अजलाक के अवाम को डिस्प्लेस किया जाए। इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं, हम समझते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से पाकिस्तान और अमेरिका की यारी, पाकिस्तान और चाइना की जो यारी है उससे भी आगे जा चुकी है। ये यारी किस बुनियाद पे हो रही है? इसी बुनियाद पे हो रही है, ये सदर ट्रंप के सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि अमेरिकन यहाँ पर हमारे जो मादनी वसाइल हैं, चाहे तेल है, गैस है, लिथियम है, कापर है, क्रोमाइट है, इनमें वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो लोग यहाँ सरमायाकारी करना चाहते हैं। तो खुदारा हमारा खून बहाना बंद कर दे। अगर वो लोग इस चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आइए सूबाई हुकूमत के साथ बैठिए, तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठिए, एक फार्मूला तय करे, लेकिन इस तरीके से कि ताकि वहाँ से कबाइली अजला के अवाम को डिस्प्लेस किया जाए और एक माहौल बनाया जाए और उसके बाद इन वसाइल पर कब्ज़ा किया जाए। ये ख्वाब इन लोगों का कभी भी पूरा नहीं होगा। ये ख्वाब इन लोगों का कभी भी पूरा नहीं होगा। आज कबाइली अजला की अवाम की जो एहसास महरूमिया है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। वो रियासती इदारों से उन लोगों का जो नफरत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन लोगों को एहसास होना चाहिए, इन लोगों को कबाइली अजला के अवाम पर रहम करना चाहिए। ये जो माहौल इन लोगों ने बना है, 20-25 साल से हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर रखे हैं। अब इन पॉलिसियों की तब्दीली का वक्त आ चुका है कि रियासत अपनी डीप स्टेट पॉलिसियाँ तब्दील कर दे। इस मुल्क की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है,
اس ملک کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو چاہیے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کرے. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ اس وقت کی ضرورت ہے تاکہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے. کیونکہ 2014 میں جب APS کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پوری ملک کی جو قومی قیادت ہے, مختلف پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے, وہ سب مل بیٹھ گئی اور انہوں نے 22 نکات پر مشتمل ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوتا پچھلے 10-11 سالوں میں تو یہ نوبت ابھی نہیں آتی کہ باجوڑ میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر اور ڈسپلیس ہو جاتے. یہ بدامنی اب وہاں نہیں ہوتی, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اگر اس پر عمل درآمد کیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. آج بھی وقت ہے. لہٰذا ریاستی ادارے, اسلام آباد کی جو حکمران اور اشرافیہ ہے وہ ہوش کی ناخن لے, وہ قبائلی اضلاع کے عوام پر رحم کرے, وہ باجوڑ کے عوام پر رحم کرے اور مزید یہ خون خرابہ اور یہ جو پراکسی وار ہے اس کا خاتمہ کرے. یہی پیغام ہے اس ریاستی اداروں کے لیے بھی, صوبائی اور وفاقی حکومت کے لیے بھی, اور اسلام آباد میں بیٹھے وہ حکمران طبقہ جو ہمیشہ پختونخوا اور بلوچستان کے لیے پالیسیز وہاں سے بنائے جاتے ہیں. کبھی بھی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جا کے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھا جائے یا پختونخوا میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے, افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جا سکے. اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھ کر بلوچستان اور پختونخوا کے لیے پالیسیاں بنتی ہے. اس لیے تو عوامی نیشنل پارٹی کی سربراہی میں جو ایک گرینڈ جرگہ مولانا خانزیب شہید کے شہادت کے بعد جو باچاخان مرکز میں منعقد ہوا تھا, آپ تمام صحافی حضرات اس کی گواہ ہے, اس میں فیصلہ کیا گیا تھا. تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام مکتب فکر کے لوگوں نے, جس میں وکلاء بھی موجود تھی, چیمبر آف کامرس کی نمائندی بھی موجود تھی, اس میں مذہبی جماعتوں کی پارٹیاں بھی موجود تھی, بلکہ تمام پارٹیاں اور تمام اسٹیک ہولڈر ادھر بیٹھے تھے اور انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم نے اسلام آباد لانگ مارچ کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. اس کمیٹی کی 2 میٹنگز ہو گئی اور میٹنگ میں فائنل فیصلہ کیا گیا کہ سفید جھنڈوں کے تحت ہم 23 اگست کو اسلام آباد لانگ مارچ کریں گے. پوری پختونخوا کے عوام سے میرا یہ اپیل ہے, پوری پختونخوا کے عوام سے میرا یہ اپیل ہے کہ آپ سب ساتھیوں نے 23 اگست کی تیاری کرنی چاہیے. 23 اگست کو ہم نے نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے تاکہ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران طبقہ اور اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے کہ ہم مزید اپنی مٹی پر, پختونخوا وطن پر بدامنی نہیں چاہتے. لہٰذا ہمارے جو مسائل ہیں اس کا حل اسلام آباد اور پنڈی میں ہے. اگر ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کامیاب کریں گے, اس میں لاکھوں پختون نکلیں گے, تو میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد پالیسیز پر نظر ثانی شروع ہو جائیں گی. ہم تو آواز اٹھاتے آ رہے ہیں, لیکن اب پوری قوم سے یہ ہمارا ہمدردانہ اپیل ہے کہ وہ 23 اگست کے لیے تیاری کرے. اور افسوس کے ساتھ اپنی آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کتنی افسوس کی بات ہے, ایک ہی فیڈریشن ہے جس کے 4 یونٹس ہیں, بلوچستان, سندھ, پختونخوا اور پنجاب. ان 4 یونٹس میں 2 یونٹس کی صورتحال آپ پچھلے 76 سال سے دیکھیں اور 2 یونٹس کی صورتحال آپ پچھلے 76 سال سے دیکھیں. پختونخوا اور بلوچستان کا صورتحال یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں مسلسل بدامنی ہے, یہاں ناقص حکمرانی ہے, یہاں گڈ گورننس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو بنیادی ضروریات, ان کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہے وہ پوری نہیں ہو رہے. لوگ بدامنی, بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں, جبکہ پنجاب اور سندھ میں خوشحالی ہے. تو پھر اسلام آباد میں بیٹے حکمران اشرافیہ کو چاہیے کہ اس پر غور کرے. ایک طرف 14 اگست کے لیے تیاریاں جاری ہے, پوری ملک میں جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی ہے. دوسری طرف میں باجوڑ میں لاشیں اٹھا رہا ہوں, میرے بھائی, میرے بہنیں, بوڑھے اور بچے سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں. اوپر سے کرفیو لگائی گئی ہے, لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں.
لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل میڈیا پر اس کو کوریج نہیں دیا جا رہا. نہ صوبائی حکومت ہمیں اون کرتی ہے اور نہ فیڈرل حکومت ہمیں اون کرتی ہے. یہ ظلم اور بربریت, یہ ناانصافی, یہ تو آج کی اس جدید دور میں کسی بھی ملک میں کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا. جو ہمارے ساتھ اپنی ہی ریاست کر رہا ہے, کوئی دشمن ملک بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. جو ہمارے ساتھ ہمارے اپنی ریاست کر رہا ہے, یہ ظلم اور بربریت مزید نہیں چلے گی. اس دفعہ اگر عوام نکلیں گی, سیاسی لوگ ان کی قیادت کریں گی, یہ عوام بپھر سکتے ہیں. اس ملک میں انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لہٰذا قوم کے جو احساسات اور جذبات ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے, اس پر غور کیا جائے اور فوری طور پر باجوڑ سے کرفیو اٹھائے جائے. جہاں پر آپریشن نہیں وہاں پر آپ لوگوں نے کرفیو کیوں لگائی ہے؟ وہاں سے کم از کم کرفیو تو اٹھائے جائے. میں صوبائی حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں. اب تو یہ بتا رہے تھے کہ ہم کسی بھی آپریشن کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے, تو یہ پھر کیا چل رہا ہے باجوڑ میں؟ یہ آپریشن نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو گولہ بارود ادھر برسایا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو پوری باجوڑ کو آپ نے لینڈ لاک کر دیا, پوری باجوڑ پر کرفیو نافذ کر دی, یہ کیا ہے؟ یہ آپریشن نہیں تو کیا ہے؟ یہ اپنی پوزیشن واضح کر دے, وکٹ کے دونوں سائڈ کھیلنا بند کر دے, قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنا یہ بند کر دے. قوم سب کچھ جاننا چاہتی ہے, قوم یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, اور اس کا حساب بھی قوم لے گا. وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی, وقت آئے گا.